رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمعوا أحبتي ماذا أعد الله للشام. الأيام القادمة أيام خير وأمن وأمان وبركة بإذن الله. إذا أردت الأمان على نفسك وأهلك ومالك عليك بالشام. الشام بلد الخير، بلد الحق، بلد الخلق الكريم، بلد الملاحم والبطولات وفسطاط المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. وقال أيضا: إن الله تكفل لي بالشام وأهلها. نحن بالشام نعيش بفضل الله ثم بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: طوبى للشام، طوبى للشام. فقلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ فقال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. محمد بن قاسم اس عظیم کردار کا نام ہے جس کو اموی گورنر حجاج بن یوسف نے اپنے عہد کے لیے خلیفہ ولید بن عبد الملک کی اجازت سے فوج کا سالار بنا کر سندھ بھیجا، جس میں نہ صرف اس نے راجہ داہر کو شکست دے کر مسلمان قیدیوں کو اس کی قید سے آزاد کرایا، بلکہ ملتان تک کا علاقہ فتح کرتے ہوئے اپنے اعلیٰ اخلاق اور حسن سلوک سے یہاں کے بت پرست باحثیوں کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اس کے جانے کے بعد اسے دیوتا کا درجہ دے کر اس کا بت بنا کر پوجنے لگے۔ لیکن نہ جانے کیوں موسم بہار جلد ہی اس سے روٹ گیا کہ محمد بن قاسم ابھی وادی سندھ میں اپنی فتوحات کو جاری ہی رکھے ہوئے تھا کہ ادھر خلیفہ ولید بن عبد الملک کی وفات ہو گئی، جس کے بعد اس کے بھائی سلیمان بن عبد الملک کا دخول قصر اقتدار میں ہوا، اور تاریخی حوالوں کے مطابق سلیمان، جو کہ محمد بن قاسم سے کوئی ذاتی عناد ہندوستان کے پوری جو تاریخ بدلی ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار 5ویں صدی میں جا کر جب محمود غزنوی نے ہندوستان پہ حملہ کیا اور 17 حملے کیے، 17 کے 17 میں وہ کامیاب ہوا، اور 33 برس حکومت کی۔ دنیا میں 4 بڑے فاتح ہیں، پہلے بھی تو میں بتاتا رہتا ہوں، مطلب اپنی میری جستجو سے کوئی میں نے کسی محقق کتاب میں نہیں پڑھا، لیکن یہ بات تو سارے مورخ مانتے ہیں کہ سب سے بڑا فاتح چنگیز خان ہے، اور دوسرے نمبر پر محمود غزنوی۔ آگے 2 میں نے خود لگائے ہیں، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی ہے، اور چوتھے نمبر پر تیمور لنگڑا ہے۔ تو محمود غزنوی فاتح ہند ہے، اس نے ہندوستان کے لیے اسلام کا دروازہ کھولا، اور 33 برس کی حکومت، اور فاتح عالم ثانی ہے، چنگیز خان کے بعد یہ دوسرا۔ جدوں بیت المقدس ہویا فتح، 1 ہفتہ لگیا وہ صفائی تے، صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی پہلے ہم سے ممبر بنوا گئے سی، انہیں کہا میں دنیا تو چلا جاواں نا، تے ممبر جدو بیت المقدس فتح ہوئے تے پہلا جمعہ اے رکھ کے خطبہ پڑھنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فتح کر لیا، ممبر ہمس تو منگا لیا، بڑے اہتمام نہ تے بڑے سج دھجنا ممبر فوج لین گئی، وہ ممبر لے آئے، پتہ نہیں کتنے سال لگے وہ ممبر بنان ہوتے، وہ ممبر بچ گیا۔ محی الدین بن زکی نو صلاح الدین ایوبی حکم دیتا کہ آج خطبہ تسی دینا ہے، آج خطبہ تسی دینا ہے۔ اور اس تو پہلے جدو آزانہ ہوئیاں تو پھر کی ہویا، صلاح الدین ایوبی اپنی پوری سلطنت جو وڈے وڈے کاری منگائے، جڑے سونیاں اذان تے ویسی سونی ہوندی، مراد ہے کہ جنہ دی آوازاں بڑیاں دھڑلے دیاں سن، انہاں کیا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خواب دیکھا، اور وہ خواب پورا کب ہوا؟ 700 سال کے بعد۔ قسطنطینیہ کب فتح ہوا ہے؟ بولو نا بھائی، 700 سال کے بعد فتح ہوا ہے، اور کیسے محنت کی ہے وہاں مجاہدین نے اس کو فتح کرنے کے لیے۔ سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطینیہ پہ حملہ کیا ہے تو رومن امپائر سے اسلحہ ادھار، بولو نا بھائی، نہیں لیا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اپنے ڈیفنس کے لیے ان سے گھوڑے ادھار نہیں لیے۔ اس نے دیکھا کہ یار یہ قلعہ فتح کرنا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کی اتنی موٹی دیوار، اور پورے شہر پہ اس دیوار کی میں جب تک شگاف نہیں آئے گا، اس دیوار میں دراڑیں نہیں پڑیں گی،
ہم اس قلعے کو فتح کرنے کا خواب نہیں دیکھ سکتے. دوسرا اس نے یہ دیکھا کہ بھائی یہ سمندر میں دوسری طرف سے ڈھکا ہوا ہے اور وہاں ان کے بحری بیڑے کھڑے ہوئے ہیں